السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں. آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. سیاسی طور پر بڑی اس وقت پاکستان میں ایک انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی میں یہ جو میئر کا انتخاب ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پری پول ریگنگ جسے کہتے ہیں اس کو بھرپور طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے. اور جو حکومت ہے ان کی سندھ میں وہ سارے سورسز، ساری جو لا انفورسمنٹ ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کے لیے، تاکہ میئر کے لیے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب ان کو جتوایا جا سکے. بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے وہاں پہ. میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں اس کی بھی ساری تفصیل بتاتا ہوں. اور اس کے علاوہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جو یوب میں جو واقعہ ہوا جس میں سراج الحق صاحب پر ایک خودکش حملہ ہوا، اس کی کچھ مزید تفصیلات آئی ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید ٹارگٹ جو تھے وہ سراج الحق صاحب نہیں تھے. ایک اور اہم شخصیت وہاں پر اس ایریا میں موجود تھی. سراج الحق صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی رپورٹڈلی، اور اس کے بعد جو یہ واقعہ ہے ایک یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. یعنی ظاہر ہے اس کا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ جو اہم شخصیت ہے شاید وہ بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے. تو میں یہ جیسے یہ واقعہ ہوا میں آپ کو اس کی بھی تفصیل دوں گا. اور سب سے پہلے ہم جو کراچی میئر کا جو معاملہ ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے 104 جو ووٹ ہیں یا جو یونین کونسل کے ہیڈز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے ہوئے ہیں. 87 جو ہیں وہ ہیں جماعت اسلامی کے، اور 43 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اب تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی سپورٹ کرے گی. سراج الحق صاحب کے ساتھ یہ جو خودکش واقعہ جو ہوا، جو میں جس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا اور اس کے بعد ان کی خیریت دریافت کی، انہیں اس حادثے میں بچنے کی مبارکباد دی. لیکن پی ٹی آئی نے اپنے طور پر، عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے تاکہ پیپلز پارٹی کا میئر منتخب نہ ہو سکے. اب پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف پرچے درج کر رہے ہیں، ان کو غائب کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ حلف وفاداری والے دن نہ آ سکیں، اور پھر جو پولنگ ہو میئر کے لیے وہاں پر ان لوگوں کو ڈرا کے، دھمکا کے یا رشوت دھونس کے ذریعے ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے. تو اس پر حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کراچی کے صدر بھی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، سب بتایا. لیکن جو وہاں پر سے اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی بری صورتحال ہے. اچھا، اب پاکستان میں جو اوور آل صورتحال ہے جس میں صحافیوں پر کریک ڈاؤن ہے، جس میں پولیٹیکل ورکرز پر کریک ڈاؤن ہے، پوری دنیا میں اس پہ ایک واویلا ہے، اور لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں، اور وہاں پر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے. بڑے انفلوئنشل پاکستانی ہیں، وہ سارے کے سارے وہ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، قانون اور آئین کی عملداری چاہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے اپنے کانگریس مین اور جو سینیٹرز ہیں ان کو لکھا، جس کی بنیاد پر ہمیں امریکی کانگریس کے اندر جو پاکستان میں پکڑ دھکڑ مار کٹائی ہے اس پہ ایک بڑا ریئیکشن نظر آیا. اور انہوں نے اپنے سیکریٹری کو خط لکھا کہ جناب آپ یہ کریں سارا معاملہ اور ان سے بات کریں. دوسرا، آج جو ہے وہ جان بولٹن، بڑے اہم یہ ایک امریکی عہدیدار ہیں، اور یہ امریکہ کے مستقل مندوب بھی رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں ٹرمپ کے. انہوں نے بھی عمران خان سے ٹیلی فون پر بات کی، کیونکہ جس طریقے سے ان کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے قاتلانہ حملے ہوئے اور جو کچھ ہوا، تو اس میں جان بولٹن کی جو ٹیلی فون پر گفتگو ہے صدر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے، اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. کیونکہ جو ہمارے دوست ہیں یا جو بیرونی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، کیونکہ پاکستان واحد مسلمان ملک ہے جو نیوکلیئر سٹیٹ ہے. اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں، سعودی عرب، چائنا،
ترکی کی طرف سے بھی یہی میسیج ہے اور یو اے ای کی طرف سے بھی یہی میسیج ہے کہ آپ امن قائم کریں اور مل جل کر اس سارے معاملے کا حل نکالیں. لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی. فوج کے اندر بھی ایک یہ سوچ موجود ہے. میں اس کا ایویڈنس آپ کو دے دیتا ہوں. میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی بتا چکا ہوں. نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں مشترکہ اتفاق رائے کی بات کی گئی. جو کور کمانڈر کا اعلامیہ آیا کانفرنس کا اس میں بھی یہی بات کی گئی. جو ریمارکس جنرل عاصم منیر صاحب کے جو میڈیا کو لیک ہوئے مختلف گیریزنز میں خطاب کرتے ہوئے, صحافیوں سے بھی جو کہیں پر ان کا ایک کوٹ آیا کسی جگہ پر سے, اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم لوگ بالکل غیر جانبدار ہیں اور صرف پاکستان. اور یہی ہے بات کہ جو سیاسی معاملات ہیں, دیکھیں اس کو مکس نہ کریں. ایک ہے سیاسی معاملہ, وہ ہے سیاستدانوں کا گفتگو, انتخاب, آنے والا منظرنامہ, پی ٹی آئی کی سیاست, پی ڈی ایم کی سیاست. اور ایک دوسرا معاملہ ہے جو حملہ ہوا ہے. اس میں تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور اس کو آپ یہ دیکھیں کہ کس نے اس میں یہ سب کچھ کیا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے بیرونی فیکٹرز بھی شامل ہیں. تو بہت اچھا ہوتا اگر شہباز شریف صاحب عمر عطاب بندیال اور مظاہر علی نقوی کے خلاف کارروائی کا جواز بنانے کے لیے ایک جو کمیشن قائم کیا ہے اس کی جگہ یہ کمیشن بناتے سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں کہ جناب آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا 9 مئی کا یہ کس نے انتشار پھیلایا, کیونکہ کہیں پر کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی اس قسم کی ہدایت دی ہو. بہرحال یہ تو پولیٹیکل صورتحال, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں کس طرح یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بین الاقوامی کیا سارا معاملہ ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ سراج الحق صاحب پر حملے کا ہے. اب یہ بلوچستان کا علاقہ ہے اور وہاں پر بھارت کا بڑا ایک مبینہ طور پر ان پر چارج ہے. وہاں سے کلبھوشن بھی پکڑا گیا کہ خاص طور پر انریسٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر, کیونکہ سی پیک اور دوسرے سارے معاملات ہیں. اب سراج الحق صاحب کے جلسے پر یہ حملہ ہوا. اگر آپ اس کی فوٹیجز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور بڑی اہم شخصیت, میں اس کا نام نہیں لوں گا اس اہم شخصیت کا, اور لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ اس وقت نشانہ ہمیں بنائے ہوئے ہیں. ہمارے جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں ان کو ہوا بھی دے رہے ہیں اور مزید غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ایسے واقعات کیے جا رہے ہیں کہ جس میں جو یہ آپس میں ادارے اور لوگ لڑ پڑیں اور پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس کو بدنام کیا جا سکے. تو اس ساری صورتحال میں یہ بہت اہم ہے کہ سینٹی مسٹ پریویل اور یہ فیصلہ کیا جائے سوچ سمجھ کے کہ کیا آئندہ کا لاعمل ہونا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں اور پھر اختتام پہ کہتا ہوں کہ گرینڈ جرگہ, سیاسی جماعتیں, سپریم کورٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی ایجنسیز کے لوگ سارے مل کر بیٹھ کے نئے رول آف گیم طے کریں اور اس سچویشن سے نکلنے کا راستہ. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.